السلام علیکم تمام طلباء کا اس ویڈیو میں استقبال ہے۔ آج ہم 7ویں جماعت کے حصہ دوم سے سبق نمبر 15 سماجی اور مذہبی اصلاحات کے سبق کے سوالات و جوابات کو پڑھیں گے۔ مشقیں: خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ سموادکومدی اخبار راجا رام موہن رائے نے شروع کیا۔ نمبر 2، غلام گری نامی تصنیف کے مصنف جیوتی با پھولے ہیں۔ نمبر 3، لاہور میں دیانند اینگلو ویدک اسکول شروع کرنے والے لالا ہنس راج تھے۔ نمبر 4، پنڈت رما بائی نے خواتین کی آزادی کے لیے مکتی مشن تنظیم کی بنیاد رکھی۔ درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں دیں۔ نمبر 1، ہندوستانی نشاط ثانیہ کے بابائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: راجا رام موہن رائے کو ہندوستانی نشاط ثانیہ کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، مہادیو گووند راناڈے کون تھے؟ جواب: مہادیو گووند راناڈے پرارتھنا سماج کے رہنما تھے۔ نمبر 3، ستیہ شودھک سماج کے بانی کون ہیں؟ جواب: جیوتی با پھولے ستیہ شودھک سماج کے بانی تھے۔ سوال نمبر 4، اٹھو جاگو مقصد کے حصول تک نہ رکو، یہ نعرہ کس کا تھا؟ جواب: یہ نعرہ سوامی وویکانندا کا تھا۔ سوال نمبر 5، اینی بیسنٹ کون تھی؟ جواب: اینی بیسنٹ ایک برطانوی آئرش سماجی مصلح تھی، خواتین کے حقوق کی کارکن، مصنفہ اور خطیب تھیں۔ سوال نمبر 6، علی گڑھ تحریک کے رہنما کون تھے؟ جواب: سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے رہنما تھے۔ سوال نمبر 7، شری نارائن گرو نے کس ادارے کی بنیاد رکھی تھی؟ جواب: شری نارائن گرو نے شری نارائن دھرما پریپالنا یوگم نامی ادارہ قائم کیا۔ سوال نمبر 8، استری پروش تلنا کے مصنف کون ہیں؟ جواب: تارا بائی شنڈے۔ سوال نمبر 9، ہندوستان کی مشہور عیسائی سماجی مصلح کون تھی؟ جواب: پنڈت رما بائی۔ درج ذیل سوالات کو گروہ میں بحث کریں اور ان کے جواب دیں۔ نمبر 1، راجا رام موہن رائے کے سماجی اور مذہبی اصلاحی اقدامات بیان کریں۔ جواب: جدید دور کے ہندوستانیوں میں سماجی بیداری پیدا کرنے والوں میں راجا رام موہن رائے ہی اولین شخص ہیں۔ انہیں ہندوستانی نشاط ثانیہ کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ راجا رام موہن رائے نے کئی سماجی اور مذہبی اصلاحی اقدامات کیے ہیں، جیسے ستی کی رسم کی مخالفت، ذات پات کی رسم، بت پرستی، کثیر ازدواج، بچپن کی شادی اور کئی طرح کے غلط عقائد کی پرزور مخالفت کی اور توحید پرستی اور عقلی سوچ کو فروغ دیا۔ یہ ان کے سماجی اور مذہبی اصلاحی اقدامات تھے۔ نمبر 2، سماجی اصلاح میں جیوتی با پھولے کا کیا کردار تھا؟ جواب: سماجی اصلاح میں پھولے کی کوششیں بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے 1873 میں ستیہ شودھک سماج، سچائی کے متلاشی کی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مساوات کو فروغ دینا اور اچھوت جیسی سماجی برائیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس تنظیم نے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے بھی کام کیا۔ مہاتما جیوتی با پھولے نے مہاراشٹر میں غیر برہمنیت تحریک شروع کی تھی۔ ان کے اہم کارنامے اچھوتوں، یتیموں
اور بیواؤں کے لیے اسکول قائم کرنا، برہمنوں کی پروہت شاہی کی مذمت کرنا، لڑکیوں کے لیے مدرسہ قائم کرنا، کمسن بیواؤں کے لیے بعض آباد کاری مراکز قائم کرنا، نومولود بچوں کے قتل کے معاملات کو ختم کرنا وغیرہ بہت اہم ہیں۔ جیوتیبا پھولے نے اپنی کتاب غلام گیری میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ سوال نمبر 3، تھیوسوفیکل سوسائٹی کے مقاصد کیا تھے؟ جواب، تھیوسوفیکل سوسائٹی کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، بھید بھاؤ کو چھوڑ کر عالمی بھائی چارگی قائم کرنا۔ نمبر 2، مذہب، فلسفہ اور سائنسی علوم کا موازنہ کرتے ہوئے مطالعہ کرنا۔ نمبر 3، فطرت کے پراسرار اصولوں کو اور انسان میں پوشیدہ قوتوں کو دریافت کرنا۔ سوال نمبر 4، مسلم قوم کی اصلاح میں سر سید احمد خان کا کیا کردار تھا؟ جواب، سر سید احمد خان نے 19ویں صدی میں ہندوستان میں مسلم قوم کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک سرکردہ ماہر تعلیم، فلسفی اور سماجی مصلح تھے جنہوں نے مسلم معاشرے کو جدید اور بااختیار بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مغربی طرز کی تعلیم کو فروغ دیا۔ 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی۔ اسلامی فکر کی غلط عمل پیرائیوں کی اصلاح کی۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سوسائٹی کا آغاز کیا اور مسلمانوں میں سائنسی نظریات کو فروغ دینے کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نامی اخبار شروع کیا۔ سوال نمبر 5، شری نارائن گرو نے پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جواب، شری نارائن گرو ایک اہم سنت اور سماجی مصلح کے طور پر مشہور ہیں۔ انہوں نے 1903 میں شری نارائن دھرما پری پالنا یوگم نامی ادارہ قائم کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے پسماندہ طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور ثقافتی ترقی کے لیے کام کیا، ذات پات کے نظام اور جانوروں کی قربانی کی مخالفت کی، سنسکرت اسکول کھولے اور بلا امتیاز ذات پات سب کو داخلہ دیا، اور انہوں نے تقریباً 30 مندر بنائے اور اچھوتوں کے ساتھ ساتھ تمام ذات کے لوگوں کو داخلہ دیا۔ ان کا قول ہے کہ ایک خدا، ایک مذہب اور ایک ذات۔ اس سوچ کے ساتھ وہ سماجی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ سوال نمبر 6، خواتین کی اصلاح میں پنڈت رمابائی کا کیا کردار تھا؟ جواب، پنڈت رمابائی ہندوستان کی ایک مشہور عیسائی سماجی مصلح تھیں۔ انہوں نے اس وقت کے سماجی حالات کے خلاف تعلیم حاصل کی تھی۔ 1899 عیسوی میں انہوں نے مکتی مشن نامی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے، جو بیواؤں، یتیموں اور شرابیوں کو جینے کا سہارا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈت رمابائی 19ویں صدی کے ہندوستان میں سماجی مصلح اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن تھیں۔ رمابائی کی تحریروں نے خواتین کے حقوق کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے قابل ذکر کاموں میں استری دھرم نیتی، دی ہائی کاسٹ ہندو وومن اور دی کرائی آف انڈین وومن شامل ہیں۔ ان کتابوں میں ہندوستانی خواتین کو درپیش جابرانہ حالات پر تنقید کی گئی اور تعلیم، خود انحصاری اور آزادی کی وکالت کی گئی۔ نیچے دی گئی فہرست اے سے متعلق فہرست بی میں عنوانات کو ملا کر لکھیں۔ نمبر 1، سوامی وویکانندا۔ نمبر 2، سوامی دیانند سرسوتی۔ نمبر 3، سید احمد خان۔ نمبر 4، جیوتیبا پھولے۔ نمبر 5، اینی بیسنٹ۔ فہرست بی، علی گڑھ تحریک، سچائی کا متلاشی معاشرہ، تھیوسوفیکل سوسائٹی، رام کرشن مشن، آریہ سماج۔ جوابات: رام کرشن مشن، آریہ سماج، علی گڑھ تحریک، سچائی کا متلاشی معاشرہ، تھیوسوفیکل سوسائٹی۔ ختم شدہ۔